اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے۔ جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے۔ بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے، ہر ایک کی تاکید۔ انسان مکلف ہے، جیسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے۔ یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین اور دینی بھائی اور بہنوں، ہم غیرت پر بات کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ سورۃ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 33۔ رب العالمین نے فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے بھائی سعد بڑے غیرت مند ہیں۔ دیکھو ان کی غیرت کتنی زیادہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا پہلے، پھر اس کے بعد کسی کو بتاؤں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی انسان ہماری بیوی کے ساتھ گھر میں غلط حرکت کرے اور میں جاؤں چار گواہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا، لوگو اتعجبون من غیرت سعد، سعد ابن عبادہ کی غیرت سے تم کو حیرت ہو رہی ہے؟ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یاد رکھنا، وانا اغیر من سعد،
تمہارے بھائی سعد بن عبادہ سے میں زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ تو ہم سے بھی زیادہ ہزاروں گنا غیرت والا ہے. پھر اللہ رسول فرمایا ومن اجل ذلک حرم الفواحش، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فواحش کو حرام قرار دیا. فواحش کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی مقام پر ہے. اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں اس کی حدیث کی مزید وضاحت کے لیے اور غیرت کی مزید اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی حاجت کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں اس آیت کی روشنی میں جو ہم نے پڑھی ہے. نبی علیہ السلام نے اسی آیت کی طرف اشارہ کیا. آیت ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اس آیت میں 5 چیزیں اللہ تعالی نے محرمات کی بیان کی ہیں. اور اللہ تعالی کی غیرت، اللہ تعالی کی غیرت کیا ہے کہ اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو بندہ بے باک ہو کر کے کرے. یہی ہے اللہ تعالی کی غیرت. اللہ تعالی اگر کوئی بندہ اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزیں کرنے لگتا ہے تو اللہ کی رضا اللہ تعالی کے غضب میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ کا غضب، اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب میں تبدیل ہو، زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ کا فضل و کرم اللہ تعالی کے غیظ و غضب میں تبدیل ہو جاتی ہے. غیرت کیوں؟ اللہ تعالی کی غیرت کو ٹھیس پہنچایا. جو چیزیں اللہ نے بندے نہ پہنچیں گھیر دیا تھا، جس کو اللہ نے اپنی چراگاہ اپنا حدود بنایا تھا، اس لیے اس میں کود پڑا. اس لیے اللہ کو غیرت آتی ہے. آئیں 5 چیزیں ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اسی لیے بے حیائی اور برائی کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کوئی بندہ اس کے قریب نہ جائے. اور اس آیت میں 5 چیزیں ہیں، ان کو سمجھیں. نمبر 1، اللہ تعالی نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اللہ تعالی نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فحش اور بے حیائی کو حرام قرار دے دیا ہے. ظاہری اور باطنی، ظاہری اور باطنی بے حیائی یہ کیا ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں. نمبر 1، جاہلیت میں جب قرآن نازل ہوا تو چھپ کر کے اپنے گھر میں کہیں آڑ میں جا کر کے عورتوں کے ساتھ حرام کاری کرنا، اجنبی مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حرام کاری کریں، یہ کوئی عیب نہیں تھا. کہتے ہم چھپ کے کریں، لوگوں کے سامنے نہیں کر رہے ہیں. اور اگر لوگوں کے سامنے کیا جائے تو کہتے یہ حرام ہے. چھپ کے کریں تو حلال اور علانیہ کریں تو حرام. اللہ تعالی نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، مسلمانوں ہمارے نبی لوگوں کو بتا دیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اللہ تعالی ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کیا، چاہے چھپ کر کے کرو یا ظاہری طور پر کرو. ایک معنی یہ ہے. نمبر 2، عربوں میں یہ دستور تھا اہل مکہ میں
کہ خانے کعبہ کا جب طواف کریں تو اریاں ہو کر کے بالکل کپڑے کو نکال دیں، بالکل کپڑا نکال دیں، کپڑا اتار دیں اور ننگے ہو کر کے برہنہ ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ شیطان نے یہ برائی ان کے لیے نزدیک بہت ہی بہتر بنا رکھا تھا۔ وہ کیسے، ذرا سوچیں، شیطان کیسے پٹی پڑھاتا ہے، اور شیطان کسی برائی میں کیسی خوبی دکھاتا ہے اہل بدعت کو، وہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ برہنہ ہونا، بلا کپڑا ہونا، یہ بے شرمی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، لیکن مکے والوں کی نگاہ میں طواف کے اندر اس چیز کو شیطان نے خوبی بنا دیا تھا۔ کیوں؟ اب شیطان کی چال ہے، دیکھو، شیطان ان کے دل و دماغ میں ڈالا، یہ کپڑا پہن کر کے ہم شراب بھی پیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حرام کاری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ جب یہ کپڑے ہم پہنتے ہیں، ان کپڑوں کو پہن کر کے اتنی برائیاں کرتے ہیں، تو یہ گندے کپڑے پہن کر کے طواف کرنا اللہ کی شان میں توہین ہے، اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے، یہ توہین ہے خانہ کعبہ کی۔ اس لیے کپڑا اتار کر کے رکھ دو، برہنہ کریں تاکہ خانہ کعبہ کا ادب احترام برقرار ہے۔ یہ شیطان یہ پٹی پڑھائی۔ اس لیے دن میں مرد جب طواف کرتے تو اپنا کپڑا نکال کر کے رکھ دیتے تھے، جیسے آدمی نہانے کے لیے کپڑا نکالے، ایسے خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت کفار مکہ اپنے کپڑے نکال کے رکھ دیں، پھر خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ عام دستور تھا۔ اور اگر کوئی بڑا حیادار ہوتا، کچھ زیادہ سوجھ بوجھ تھوڑی سی رکھنے والا، تو اس کے لیے تھا کہ وہاں جو مجاور تھے خانہ کعبہ کے، وہ کچھ مخصوص کپڑے اپنے رکھے رہتے، اگر پہننا ہے تو یہ کپڑا پہنو بس، دن میں طواف کر لیتے تھے۔ لیکن عورتیں بڑا عیب سمجھتی تھی کہ عورتیں برہنہ ہوں، اس لیے مکے کی عورتوں کو اگر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے تو رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں آتی، اپنا کپڑا اتار کر کے رکھ دیتے، اپنے سارے کپڑے اتار کے رکھ دیتے، اور رات کی تاریکی میں وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ اور بعض عورتیں اگر بڑی غیرت مند ہوتی تو معمولی سا ایک چھوٹا سا کپڑا جس سے اپنے مخصوص مقام کو چھپا سکیں، بس اتنا پہنتی اور خانہ کعبہ کا طواف کرتی، اور دعا کیا پڑھتی؟ الیوم یبدو کلہ او بعدہ فما بدا منی فلا احلہ۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، ہم خانہ کعبہ کا طواف بغیر کپڑے کی کرتے ہیں، اور میرے جسم کا جو حصہ کھلا ہے کسی مرد کو حلال نہیں کرتی کہ میرا کوئی مرد ہمارے بدن کو دیکھے، بس یہ تھا۔ تو اللہ نے آیت نازل کی، اے نبی بتا دیں ان سے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہمارے رب نے تو ہر قسم کی بے حیائی اور فحش کو حرام قرار دیا ہے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی۔ ظاہری سے مراد دن میں مردوں کا برہنہ ہو کر کے طواف کرنا، اور پوشیدہ بے حیائی سے مراد ہے عورتوں کا رات کی تاریکی میں بے پردہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا چاہے دن ہو یا رات، بے حیائی بے شرمی ہر حال میں اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک تیسرا معنی بڑا اہم ہے دوستو، آج اس پر غور کرنا ہے۔ آج اس معاشرے میں جس فتنے کے دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں بھی فواحش کا بڑا عروج ہے۔
ہاں جی، اس دنیا کے اندر ایسے ایسے اڈے، ایسے ایسے کلب، ایسے ایسے پارک بنے ہوئے ہیں، ایسے ایسے سینٹر بنے ہوئے ہیں کہ باہر تو انسان کپڑا پہنے، لیکن وہاں ایسے سینٹر، ایسے پارک، ایسے کلب ہیں کہ جہاں جانا ہے تو بغیر کپڑے ہی کے انسان جا سکتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں چاہے روڈوں پر بے حیائی، بے شرمی ہو، یا پارکوں اور کلبوں اور مخصوص اڈوں پر ہو، اللہ نے مسلمانوں دونوں حرام قرار دیا ہے۔ چاہے لوگ دیکھنے والے ہوں یا لوگ نہ دیکھتے ہوں، روڈ پر جو بے حیائی ہے وہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا، اور مخصوص اڈوں میں، چہار دیواری کے اندر، کسی کلب میں آئے، کسی سینٹر میں، کسی ایسے مرکز میں، یا کسی ایسے گراؤنڈ اور میدان اور پارک کے اندر انسان برہنہ بے حیائی کرے یا برائی کرے، ہر حال میں اللہ تعالی نے یہ ساری برائیاں حرام قرار دی ہیں۔ اور ایک چوتھا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے، وہ بھی یاد رکھیں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ ایک تو یہ ہے کہ کھلے عام طور پر، ظاہری طور پر لوگ بے حیائی کریں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، آپس میں شناشائی، آپس میں تعلقات، آپس میں اٹھنا بیٹھنا، جس کو آج اس ترقی یافتہ بے حیا دور میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نام دے رکھا۔ اللہ اکبر! دنیا میں کوئی جرم نہیں رکھا ہے لوگوں نے۔ ایک تو یہ ہے ظاہری، اور ایک وہ بھی ہے کہ لوگوں کو ظاہر نہ کیا جائے، لیکن چپکے چپکے بند کمروں میں نیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، یا اور غلط کسی راستے سے چھپ چھپا کر کے کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا دونوں حرام ہے۔ ظاہر سے مراد یہ بالکل جو آج روڈوں پر ہو رہا ہے، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے، مارکیٹ، پارکوں اور کلبوں میں ہو رہا ہے، جس کو میں نے کہا کہ یہاں گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ۔ اور ایک ہے یہی چیزیں ہوں لیکن چھپ چھپا کے کی جائیں، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، چھپ چھپا کر کے کرو یا ظاہر کر کے۔ اللہ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ دونوں کو اللہ تعالی نے ظاہری اور پوشیدہ ہر قسم کی بے حیائی کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ تو پہلی چیز ہے۔ اب یہی اگر کوئی انسان یہی فحش کام کرتا ہے تو یہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو غیرت، حقوق اللہ کی غیرت یہی ہے۔ اب اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت، اللہ کا غصہ، غیرت کا مطلب ہاں حالت بدل گئی، اللہ اب سے راضی تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا غصے میں تبدیل، ناراض ہو گیا۔ کیوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان عمل کرے، لیکن آپ نے کیا، اللہ کے خلاف کیا، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا۔ کتنا غصہ آتا ہے؟ صرف ایک بات یاد رکھیں، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا من قبل مضوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون۔ جب بھی کسی قوم کے اندر فحشکاری، فحشا، بے حیائی، منکرات، بے شرمی عام ہو جائیں تو اللہ اس قوم پر دو عذاب نازل۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت۔ اللہ تعالیٰ دو خطرناک عذاب
نمبر 1 طاعون کی بیماری اور وبا مسلط کر دیتا ہے. ایک وبائی اور تباہ کن بیماری مسلط، وبا آ گئی. اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ والاوجاع التي لم تكن مدت فی اسلافهم الذین مضوا من قبل. اور یا دوسرا عذاب ہے جب بھی کوئی قوم بے حیائی عام کر دیتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں، ایسے امراض مسلط کر دیتا ہے جن بیماریوں کو ان کے باپ دادا نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. بڑی بیماریاں آتی رہیں. آج جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئی. کرونا وائرس دنیا میں سب کو ہلا کر کے رکھ دیا. سب کی قوت، سب کی طاقت، سب کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی. آج امیر غریب سب برابر ہو گئے. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اللہ تعالیٰ نے اے نبی اعلان کریں ہر چیز کی فحش، بے شرمی اور بے حیائی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی. جب آج لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا، حیا ختم کر دی، بے حیائی کرنے لگے، روڈوں پر، پارکوں میں، کلبوں میں، کارنیش پر، ہر جگہ چلتے چلتے ٹرینوں، بسوں، پلینوں میں بھی کرنے لگے. ایئرپورٹ بھی محفوظ نہیں، بے حیائی کر رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں. ایسا ہوا تو اللہ کے رسول کا فرمان پیش ثابت ہوا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط. اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر تو وبائی امراض مسلط کر دے گا جس میں خوب اموات ہوں گی طاعون کی، اور یا تو طاعون کے علاوہ ایسی بیماریاں اللہ ان پر مسلط کر دے گا جن بیماریوں کا نام بھی لوگوں نے نہیں سنا ہوگا. آج اپنی آنکھوں سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کے اندر غیرت پیدا کرے. باقی انشاءاللہ غیرت کے متعلق اگلے پروگرام میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.